السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ اولیاء سے مانگنے کی دلیل مل گئی، اور رپلائی ٹو مفتی حسن اتاری آن غیر اللہ سے مدد مانگنا، انجینئر محمد علی مرزا نے اس پر کیا بیان دیا ہے آپ وہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور یہ جو مفتی حسن اتاری ہیں انہوں نے کچھ جو ہے باتیں بتائی ہیں، اور انہوں نے کس چیز کے حوالے سے یہ چیزیں بتائی ہے آپ کو اس ویڈیو میں دیکھ کے پتہ چلے گا۔ اور علی مرزا نے جو اس کا جواب دیا ہے آپ وہ بھی سنیں، اور جو قرآن اور حدیث کے معاملے میں سامنے رکھا گیا ہے، اور ہم تو یہی کہیں گے کہ یہاں پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلومات ہوتی ہے، آپ وہیں اس بات کو سنیں، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر، اور اللہ سے یہی دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود کے لائق نہیں ہے۔ آمین ثم آمین۔ ایک حدیث پاک جیسا کہ یہ سوال کیا گیا کہ بھائی جب اللہ تبارک و تعالی مدد کرتا ہے تو تم کیوں دوسروں سے مانگتے ہو؟ ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں تمہارا کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تو وہاں پر تم یہ صدا لگاؤ، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے کیا ابن عباس اور احمد بن حنبل غائب میں فرشتوں اور جنوں کو پکارنے کے قائل تھے؟ اگر تھے تو یہ قرآن کی سورہ نمل کی خلاف ورزی ہے؟ بالکل ہی خلاف ورزی ہے۔ ہمیں تو کوئی روایت مجبور نہیں کرتی کہ کسی بھی بزرگ کی کوئی بیان کردہ کسی روایت کے اوپر ایسا عقیدہ گھڑا جائے۔ یہ جو ایک مشہور روایت بریلویوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے کہ اللہ کے بندو میری مدد کرو، اسی کو بنیاد بنایا ہمارے استاد غلام سو سعیدی صاحب نے۔ اس کے باوجود انہوں نے اینڈ پہ جا کے لکھا کہ یہ صرف جواز کی حد تک ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ اس سے کوئی بزرگ بابوں کو پکارنا تو ثابت ہوتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کسی مرے ہوئے بزرگ کو جو دنیا سے جا چکا ہے بائی نیم تو مخاطب نہیں کیا گیا، ورنہ تو حدیث میں ہوتا کہ نبی الاسلام بھی غزوہ خیبر میں جاتے وقت پہلے امیر حمزہ کو پکارتے رہے اور پھر قبر سے ان کو نکالا اور ساتھ لے آئے۔ نہیں، خیبر کے موقع پر مولا علی علیہ السلام رسول اللہ کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ان کی ڈیوٹی لگائی، اور خود وہ اشوب چشم کے اندر مبتلا تھے۔ سب سے پہلے تو نبی الاسلام نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، اور ان کی آنکھیں اس قابل ہوئیں کہ وہ جنگ میں جا سکے۔ پھر نبی الاسلام نے ان کو روانہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر خیبر فتح کیا۔ یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے مسلم شریف میں، پورا قتل مرب والا واقعہ بھی بخاری مسلم میں بھی آئی ہے، یہ حضرت علی کی فضیلت۔ نبی الاسلام نے تو کسی بھی فرشتے کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ تو اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں اصول محدثین پہ اگر کوئی انہیں حسن درجے پہ بھی مانے، ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم قرآن حکیم بخاری مسلم کے مقابلے پہ اس طرح کی روایتوں کو لے کے، اور وہ بھی ان سے جو رزلٹ نکل رہا ہے وہ نہیں، اس سے کئی صفر ایڈ کر کے زیادہ کوئی اس کا رزلٹ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ نیچرل چیز ہے، آپ کسی جنگل میں ہو، کسی بھی شہر میں جائیں، اور آپ کی سواری آپ سے بھاگ جائے، جس طرح آپ کوئی قربانی کا بیل لے کر آ رہے تھے اور وہ چھوٹ کے بھاگ گیا، تو ظاہر آپ یہی کہیں گے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، چیخیں گے، پکاریں گے، تاکہ جو آگے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی وہ بیل نہیں پہنچا ہوا وہ اسے روکنے کی کوشش کریں یا اس کی رسی پکڑنے کی کوشش کریں۔ تو ایک نیچرل چیز ہے۔ باقی بعض روایتوں میں جو اس طرح آیا کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مقرر ہوتے ہیں اور وہ اس طرح کے جنگلات میں یا بیابان جگہوں کے اوپر کوئی انسان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو فرشتے بھی کوئی مرے ہوئے نہیں ہیں، قبروں میں نہیں ہیں، اور اس میں تو موجود ہے کہ وہ سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ضروری بھی نہیں کہ ہر جگہ بھی موجود ہوں، وہ تو ہمیں نہیں پتا۔ تو آپ نے اگر دعا کے طور پہ ایسی کوئی بات کرنی ہے تو آپ بس یہی کریں، اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری؟ یہ تو نہیں اس میں لکھا ہوا۔
یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاول حق بیڑا تک، یہ تو نہیں لکھا ہوا اس میں، اسپیسیفکلی کسی بندے کو تو نہیں پکارا ہوا، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی بزرگ کو تو نہیں اس میں پکارا ہوا۔ تو یہ ایک نیچرل سٹائل تو یہی ہے کہ آپ کسی بیابان میں چلے جائیں، ابھی بھی یہ جب گورے جاتے ہیں ڈسکوری چینل اور نیشنل جغرافک پہ دیکھیں، جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ان کو کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ اونچی آواز میں پکارتے ہیں کہ کوئی ہمیں سن رہا ہے، کوئی یہاں موجود ہے۔ کئی بار ایئر کریشز ہوئے ہیں، کوئی بندے بچ گئے ہیں تو انہوں نے آوازیں لگائی ہیں، کوئی نہ کوئی قریب سے کوئی بستی سے بندہ آ گیا، یہ نیچرل پروسیس ہے، اسی طریقے سے ہوگا۔ آپ کسی کھنڈر میں چلے جائیں، کسی ویران جگہ پہ چلے جائیں جہاں کوئی بندہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، تو ظاہر آپ یہ کہیں گے کہ کوئی اللہ کا بندہ ہے جو میری مدد کرے، یا اس مسئلے میں میں راستہ بھٹک گیا ہوں، تو یہ 911 والا ہی معاملہ ہے۔ باقی اگر آپ اس سے یہ کوئی رزلٹ نکالتا ہے کہ آپ نے بزرگوں کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دینا ہے، تو بھائی یہ تو دور کی کتابوں کی بات ہو رہی ہے۔ بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا گیا تو شہید ہوتے وقت انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یا رسول اللہ میری مدد کرے، نہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے ان کا دین نہیں چھوڑا، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہمارا رب ہم سے راضی اور ہم اپنے رب سے راضی۔ بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پاس حاضر ہوئے، یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا، اور ان کے جو سربراہ تھے عاصم بن ثابت انصاری، انہوں نے شہید ہوتے وقت یہ دعا کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا پیغام میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اس ایک حدیث نے 3 عقیدے کلیئر کر دیے۔ نمبر 1، صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کرے گا، اور اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب نبی علیہ السلام ابھی دنیا میں موجود ہیں، قبر اطہر میں نہیں گئے ہیں۔ یہ ہمیں کہتے ہیں نا جی قبر مبارک میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بھائی جب باہر تھے نا اس وقت بھی وہی کچھ دیکھتے تھے جو اللہ دکھاتا تھا۔ جس طرح غزوہ موتا کے موقع پر بخاری میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے مدینہ شریف میں بیٹھ کے سینکڑوں کلومیٹر دور کا منظر اللہ نے آپ کو دکھایا۔ آپ نے کہا کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا، اور اب مسلمان اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے اوپر متفق ہوئے ہیں، مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، خالد بن ولید۔ اور وہ فتح یہی ہوئی تھی کہ بس وہ اپنی فوج کو بچا کے ریٹریٹ کر کے آگے تھے، ظاہر ہے وہ سامنے سے 2 لاکھ کی فوج آ گئی تھی۔ یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں خالد بن ولید کے پاس چند ہزار صحابہ تھے۔ آگے نہیں بتا کہ آگے ہوا کیا تھا، لڑے نہیں تھے، وہ ریٹریٹ کر کے واپس آئے تھے، اور پھر اس کو ریبٹل کرنے کے لیے غزوہ تبوک ہوئی تھی، نبی علیہ السلام پھر بنفس نفیس خود تشریف لے گئے اگلے سال۔ وہ جو خالد بن ولید بچا کے لائے تھے نا اپنی فوج اور جنگ ادھوری چھوڑ آئے تھے، اسی کمپلیشن کے لیے گئے، اور پھر رومن امپائر بھاگ گئی تھی عرب کے بارڈر سے۔ تو اس حدیث میں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا کہ اللہ سے ہم نے کہنا ہے وہ پہنچائے گا، تو عقیدہ حاضر و ناظر تو کلیئر ہو گیا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں یا وہاں پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ دوسرا، علم غیب کا عقیدہ کلیئر ہو گیا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام ہر وقت ہر چیز کو جانتے ہیں، انہیں یہ پتا تھا کہ جو اللہ بتائے گا۔ اور تیسرا، استمداد کا، استعانت کا عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا۔ انہوں نے یا رسول اللہ مدد نہیں کہا، بلکہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے۔ تو یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہے۔ مزید تفصیل اگر آپ کو چاہیے تو توحید سے متعلق 10 دھوکے، یہ میری ویڈیو دیکھ لیں، اور دعا صرف اللہ ہی سے، یہ ویڈیو دیکھ لیں، اور کافی ساری ویڈیوز ہیں جن میں میں نے اس طرح کے معاملات کو ایڈریس کیا ہے۔